السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ ود فائزہ امداد. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کیسی جا رہی ہے. یہ جو ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے، یہ سب اچھا ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے رہا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال بھی مستحکم ہوئی ہے اور ہم جانیں گے کہ آگے سیاسی صورتحال کیسی ہوگی. کیا آئندہ آنے والے 5 سالوں میں نون لیگ کی حکومت ہوگی یا پھر بانی پی ٹی آئی کے آنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ عمران خان کی رہائی بارے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور پامسٹ صادق محمود ملک صاحب. انٹرنیشنلی بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے. نیو لاز آف پامسٹری کے یہ خالق ہے، یہ اس کی پہچان ہے اور وہ ان کی پہچان ہے. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ نے بتانا ہے کہ پہلے میرے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. اچھا اوکے، چلیں آج شو کے بعد بڑی تفصیل سے بات کریں گے. ضرور. صادق صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان، یہ جو آزاد باہر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کب آ رہے ہیں باہر پھر وہ؟ فائزہ، بڑی عجیب سی بات ہے. ایک طرف تو ایک شخص کی شہرت و مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف غصہ کم نہیں ہو رہا. ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کیا نام نہ ہوگا. دوسری طرف غصہ کم نہیں ہو رہا. پنچھیوں نے کبھی تو پنجروں سے نکلنا ہوتا ہے، تو 2025 میں ایک لفظ ہوتا ہے پہلا سٹیپ. تو جو فرسٹ سٹیپ ہے، ایک دونوں اینڈ سے اب رویوں میں لچک آئے گی، کیونکہ دونوں اینڈ سے میں نے دونوں اہم شخصیات کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں. کون دو اہم شخصیات؟ سب سمجھ رہے ہیں، جس کی میں پہلے بات کر چکا کہ غصہ کم نہیں ہوتا. اور تو آگے چل کر پہلے سٹیپ پہ بات آ جائے گی اور آہستہ آہستہ چیزیں اپنی طرف بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. واللہ علم بالصواب. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کا امکان بن رہا ہے. سیز فائر آخر غصے نے کسی ایک سٹیج پر جا کر کم ہونا ہوتا ہے، لیکن شہرت و مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی، یہ ہاتھ کہتے ہیں. جب چیزیں میچیور ہوتی ہیں تو تھوڑی سی لچک آتی ہے. تب ان ہاتھوں میں جب دونوں شخصیات کے ہاتھ دیکھ چکا تو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک خاص سٹیج پر جا کر لچک آ جائے گی اور چیزیں اپنی جگہ پر تھوڑا سا بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. سٹیج کون سی ہے؟ کتنے نمبر کی ہے؟ ابھی اچھا، تو میچورٹی کا وہ لیول نظر نہیں آ رہا. 2025 میں لفظ میں فرسٹ سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ٹوٹل پہلے جو ہے نا 8 سٹیپ ہوتے ہیں. اچھا، تو میں پہلے سٹیپ کی بات کر رہا ہوں. تو 8 سٹیپ کیا 2038 میں آئیں گے؟ نہیں، آہستہ آہستہ جب بندہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیتا ہے تو جتنی دیر لگتی ہے پہلی سیڑھی آنے تک، تو 7 سیڑھیاں بہت جلدی اس ٹائم کے مطابق چڑھ جاتا ہے اور چھت آ جاتی ہے، جس میں آ کر وہ پھر دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. واللہ علم بالصواب. جن 2 شخصیات کے آپ نے ہاتھ دیکھے، تو لکیریں کیا کہتی ہیں؟ کب تک ہوگا یہ میں نے گزارش تو پیش کر دی کہ 2025 میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد منزلیں آہستہ آہستہ اپنی طرف گامزن ہوں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ قیدی نمبر 804 جسے اڈیالہ کا کہتے ہیں کہ قیدی ہے، تو اس کی رہائی اس کے اقتدار سے منسلک ہے. اچھا، اس کے لیے درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہے. وہ گیپ کس طرح سے فل ان دا بلینک ہوتا ہے، وہ 2025 میں ہی جب میں اگلا پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا تو بڑی تفصیل سے بات ہوگی. واللہ علم بالصواب. اچھا، یہ جو سیاسی میدان ہے پی ٹی آئی کا، اس کی پچ کے دونوں طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی کھلاڑی کھیل رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں آپ کے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک لفظ استعمال کر کے گیا ہوں، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ خان کے جتنے بھی باہر کے کھلاڑی ہیں وہ سارے کے سارے کمیٹڈ ہیں اور نہ انہیں پالیٹکس کرنا آتی ہے، جس کی بنیاد پر
جیل کے اندر بیٹھا ہوا جو قیدی ہے وہ بھی سیاست نہیں کرنا جانتے اور بنیادی طور پر سلیبریٹی ہیں, سیاستدان نہیں, جس کی وجہ سے وہ مکالمہ ابھی تک نہیں ہو پایا. اور ویسے بھی یہ مقدر کی بات ہے, جب مقدر سیدھا خود مکالمہ ہوگا نا, تو ابھی تک تو ان کے مقدر میں اس طرح کی بات لکھی ہی نہیں تھی جس کی بنیاد پر مکالمہ میچیور ہوتا. اب جس طرح سے میں نے گزارش پیش کی ہے کہ 2025 میں جا کر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیں گے, واللہ علم بالصواب. یہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کی بھی بات ہوئی بیچ میں, کوئی دیکھیں آپ نے ان کے ہاتھ بھی؟ ہاں, حکم کیجیے گا. بیرسٹر گوہر دونوں طرف کھیلتے ہیں, پنجوتھا صاحب دونوں طرف کھیلتے ہیں. یہاں مجھے جو پی ٹی آئی کے خاص طور پر گالیاں نہ دے, میں پٹواری نہیں ہوں, میں لکیروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ نیگیٹو نہیں ہے. تو اس لیے انتہائی سوچ بچار کے بعد آپ سے میں نے بات کی ہے, اس لیے کہ کہیں ناسمجھی میں وہ گڈا اڑانا نہ شروع کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. اگلا سوال. اچھا, یہ جو چپکلش پی ٹی آئی میں چل رہی ہے اس وقت, آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جیل کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں باہر اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں, پھر ہم تک مختلف انداز میں پہنچائے جاتے ہیں. کیا لگتا ہے یہ کس کی کنڈلی میں دوش ہے جس کا اثر ہے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ دوش نہیں ہوتا, مقدر دوشی ٹھہراتا ہے. میں نے بے گناہوں کو پھانسی چڑھتے اور گناہ گاروں کو رہا ہوتے دیکھا ہے. یہ سب کی سب مقدر کی باتیں ہیں. تو چونکہ میں مقدر شناس ہوں تو مقدر کے حوالے سے بات کروں گا, حالات کے حوالے سے نہیں. ان کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا جس کی وجہ سے چیزیں میچیور نہیں ہو رہی. واللہ عالم بالصواب. سارا کا سارا قصور ہی مقدر کا ہوتا ہی مقدر کا قصور ہے. اپنا قصور تقدیر معلق کے حوالے سے ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے چیزیں اتنے ڈینجر زون میں نہیں جاتی جو خاص طور پر سلسلوں کو اندر اور باہر کرنے کے راج تک چلی جائیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سیاسی استحکام کا ستارہ طلوع ہو رہا ہے. یہ میں پوچھنا چاہوں گی, یہ کس کا روشن ہاتھ ہے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ میں صرف حالات کی ابھی کوئی سچویشن, میں 1992 سے باقاعدگی سے پالیٹیشین کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں. پالیٹیشین سے مراد پالیٹیشین نہیں, حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. حکمرانوں سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں. تو ان سے میرا ہاتھوں کے حوالے سے مکمل طور پر واسطہ ہے. تو یہ جو جملہ آپ نے استعمال کیا ہے یہ میں 1992 سے سنتا چلا آ رہا ہوں. اگلا سوال. اچھا, علیمہ خان کے بارے میں بتائیں, بڑی سرگرم ہے وہ عمران خان کو رہا کروانے کے حوالے سے. پارٹی میں ان کا انفلوئنس کیسا رہے گا؟ اگر آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا ہے تو لگتا ہے کہ وہ پارٹی ٹیک اوور کر لیں گے. سیاستدان زیرو. ٹھیک ہے, جب کہتی ہیں سرگرم عمل ہے تو وہ کون سی بہن ہے جو بھائی کی رہائی نہیں چاہے گی؟ یہاں بھی دوشی مقدر ٹھہرا کہ ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ بروئے کار نہ لا پائیں اور نہ لا پا رہی ہیں. یہ بھی اندر والے مقدر کے ہارے ہوئے شخص کی ہے جو شہرت و مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. لا پائیں گی؟ میں نے کہا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم 2025 میں اس میں علیمہ خان کا انفلوئنس ہوگا. یہ مطلب ہے علیمہ خان کوئی پالیٹیشین تو نہیں ہے, یا انہوں نے کوئی پارٹی کو ٹیک اوور کر کے تو پالیٹکس تو نہیں کرنی. یہ تو لوگوں کے ایسے ہی کیا سرائیاں ہیں کہ پارٹی ٹیک اوور کر لیں گی. کبھی کہتے ہیں کہ بی بی وہ کیا نام ہے بی بی کر لے گی اس پارٹی کو, بشرا بی بی ٹیک اوور. نہیں, ایسی کوئی باتیں نہیں ہے. پارٹی جو ہے نا پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے. بشرا بی بی کا اب آپ نے ذکر کر لیا, تو یہ کوئی جادو کا ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے جو رہائی کروا دے؟ اچھا, یہاں میں ناظرین سے اور بشرا بی بی سے مخاطب ہوں کہ بشرا بی بی, آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کو مکمل یقین دلوایا گیا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے شادی کی. اب شادی کے بعد میں نے بنی گالا میں اس لیے پاؤں نہیں ڈالا کہ یہ پیر اندر سے تھوڑے سے ہولے ہوتے ہیں, اور جب وہ یہ بات
پتہ چلا کہ میں نے پیش گوئی کی ہے تو اس سے پہلے میں ایک پرچہ بھگت چکا ہوں. اچھا. تو میں اب دوسرا پرچہ نہیں بھگتنا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے میں نے بنی گالہ میں جا کر کوئی چھیڑخانی نہیں کی, اس لیے کہ اب تو وہ چاہ رہی تھیں کہ میں نے پرائم منسٹر بنوایا ہے, جبکہ اس سے پہلے پرائم منسٹر بننے کے لیے باقاعدگی سے میرے پاس تشریف لائیں. عثمان بزدار بھی باقاعدگی سے میرے پاس تشریف لائے, تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ چیف منسٹر بن رہے ہیں, اور ان کو بتا دیا گیا تھا بی بی کو کہ آپ پرائم منسٹر بن رہی ہیں, اور میں آپ سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں اور بشریٰ بی بی سے بھی مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کا وہ ہوائیاں اڑاتے ہیں جو نجومی بادشاہ ہیں, نہ کسی سے ملے ہوتے ہیں. مجھے 6 نام آئے, اب ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو 6 نام دیے گئے ہیں اس میں جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کا نام آ ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ انہیں رول اینڈ ریگولیشن کا ہی نہیں پتہ. ان کا نام تو ایک خاص سٹیج پر جا کر آیا. تو اس قسم کے جو اٹکل بچو ہیں وہ بیٹھ کر کیمرے پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور آپ بھی فائزہ سوال پوچھ رہی ہوتی ہے, وہ بھی جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ 6 کی لسٹ سارٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو میں نے ٹک کر دیا بن جائے گا, اس کو میں نے ٹک کر دیا نہیں بن جائے گا. یہ جتنے بھی نجومی پامسٹ ہیں اس طرح سے لگے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. میں نے انڈیا میں بھی خاص طور پر اس بارے میں جا کر باقاعدگی سے بات کی ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا, کسی طرح سے بھی نہیں لکھا کہ یہ اسٹرونامسٹ کا چارٹ ہے تو آپ کسی بھی شخص کی قسمت کا حال پڑھ سکیں. یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں دوسروں کو باقاعدگی سے توہم پرستی کا شکار کرتے ہیں, کر رہے ہیں. اور میں یہ پچھلے 4 سال سے باقاعدہ جہاد سمجھ کر بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو توہم پرستی سے نکال سکوں. والعالم بالصواب. اٹکل پچو کا اب آپ نے ذکر کر دیا, اس کے ساتھ قاعدے کلیے کا ذکر بھی ہونا چاہیے, ذرا مجھے ان کے درمیان کا فرق بتائیں. اچھا, کلیہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ اس کو طلاق ہو جائے گی, اب ساری زندگی اسی بات کا کھٹا ہوا کھا رہے ہیں کہ یہ طلاق ہو جائے گی. میں نے کہا تھا بابا ہم 10 طلاق یافتہ عورتوں کا آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں اور بتائیں ان کی طلاق کب ہوئی. اس کو طلاق ہو جائے گی سے مراد مثال کے طور پر ایک کوئی بھی مستقبل شناسی کے علم و فن کا بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں اہم شخصیت کے بارے میں کہا تھا کہ عمر کے اس حصے میں طلاق ہو جائے گی, اور طلاق ہو گئی, اور وہ پھر پیٹتا رہتا ہے ہر پروگرام میں, جی میں نے کہا تھا طلاق ہو جائے گی. یہ کلیہ قاعدہ نہیں, یہ اٹکل پچو ہے, کیونکہ یہ تقدیر معلق میں آتی ہے نکاح اور خلا. اچھا, اگر یہ کلیہ قاعدہ ہے تو پھر میں 10 ان خواتین کے یا مردوں کے ڈیٹاز دیتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں, تو ان کا بتائیں کہ ان کی طلاق کب ہوئی. یا اس طرح سے کریں کہ میں کسی بھی ہاتھ کو دیکھ کر جب مقدر کی لکیر پڑھتا ہوں 1992 سے اگر وہ شخص ملا ہے تو میں نے اس کو لکھ کر دیا ہوا ہے, اس میں 19-20 کا فرق ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کلیہ قاعدہ ہے, کسی بھی جگہ مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ایک پیش گوئی درست ہونے کی بنیاد پر ساری کی ساری اپنی پیش گوئیوں کو پورا ایک رگڑا لگایا جائے اور پوری ایک گردان کی جائے, اور 4-6 نام یاد رکھ کے 4-6 پیش گوئیوں کے درست ہونے کی. وہ پیش گوئیاں نہیں, چلتے چلتے کوئی بات درست ہو گئی. اس طرح سے آپ کی بھی بات درست ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. یہ کلیہ قاعدہ نہیں. میری تو اکثر باتیں ہو جاتی. کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ 7 قسم کے ہاتھ پڑھے جاتے ہیں. اچھا, اب 7 قسم کے ہاتھوں کو جب پہلے مستقبل شناسی کے علوم و فنون کا بندہ تشخیص کر لیتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت مسٹیک تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 عورتوں یا 10 مردوں کا ہم جو دیتے ہیں ڈیٹا کہ بتاؤ ان کی طلاق کب ہوئی ہے, تو وہ بتانے سے معذرت یا ان کو آتا ہی نہ ہو. والعالم بالصواب. اچھا, سیاسی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں. مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک رفٹ چل رہا ہے,
اس کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ اچھا، ان کے بے شمار فیملی ممبرز ہیں جن کے ہاتھوں کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے. غور سے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگوں میں ایک ہوتی ہے لفظ، یہاں ہم ماؤنٹ آف وینس سے پڑھتے ہیں خاندانی رواداری. جب یہ ماؤنٹ آف وینس کشادہ ہو اور اس کے ساتھ جوپیٹر اور مرکری اچھے ہوں تو ایسے لوگ اپنے خاندان میں یا اپنے خاندان میں پائی جانے والی جو بدمزگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے بڑوں کا احترام کر لیتے ہیں. اچھا، جہاں یہ موجود نہ ہوں تینوں چیزیں، وہاں آپ عام کسی غریب گھر میں چلے جائیں یا کسی بھی لینڈ لارڈ یا کسی بھی گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کے گھر چلے جائیں، بیٹا باپ کا گریبان پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور ساتھ تایا ابو کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے سے گھمسان کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بات ان کے خاندان میں نہیں پائی جاتی. تو لہٰذا یہ مکالمہ کرتے ہیں اور مکالمہ کرنے کے بعد چیزوں کو اپنی جگہ پہ پھر دوبارہ واپس لے آتے ہیں. واللہ علم بالصواب. اچھا، مریم نواز کے بارے میں بتائیں کہ وہ جس طرح سے شہباز شریف ابھی ایک کہہ لیں کہ لائم لائٹ میں ہیں پرائم منسٹر ہونے کے حوالے سے، مریم نواز کا پوٹینشیل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مریم نواز کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے اور زبردست قسم کی کراؤڈ پلر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کام عام ڈگر سے ہٹ کر ڈالتی ہیں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتی. واللہ علم بالصواب. ان کے ہاتھ میں حسن کی لکیر ہے یا وہ بھی انہوں نے خود کروائی ہے؟ اچھا، جب حسن کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے تو میری بیویوں کے علاوہ جتنی بھی ہیں ساری مائیں بہنیں ہیں تو ساری خوبصورت ہیں، تو اس لیے میں کیا بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ایک گلاس ہے ان کے ہاتھ میں، وہ دوبارہ آنے کے کیا امکانات ہیں؟ اچھا، وہ کہا جاتا ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ کسی ولی نے دیا ہے. ہاں جی. تو وہ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لیٹسٹ جو سائیکیٹری ہے وہ سائیکالوجسٹ بنیادی طور پر کنسنٹریشن اپنی یا دوسروں کی چینج کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو باقاعدگی سے اپلائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص جس طرح سے بلاول کے لیے چوز کیا گیا کہ وہ ہاتھ میں ڈائری پکڑے، تو ڈائری والا تو کوئی اور تھا، تو اب ان کی وہ رنگ ڈھنگ چینج نہیں ہوا، تو پھر کہا گیا کہ ذرا اور معاملات کو درست کیا جائے، تو اب انہوں نے موبائل ہاتھ میں پکڑنا شروع کر دیا. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جس کا تعلق یہ جادو ٹونے اور ادھر ادھر کے سلسلوں سے نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی کنسنٹریشن چینج کرنے سے بھی ہوتا ہے. ممکن ہے اس سے ہو. واللہ علم بالصواب. آصف علی زرداری کا ہاتھ بھی آپ نے دیکھا ہے، آج کل بڑے بیمار ہیں وہ. 23 مارچ کی تقریر میں بھی خاصی ان سے غلطیاں ہو گئیں، خیر وہ تو ہم نے معاف کر دی. آگے کا بتائیں، کوئی بڑی غلطی تو نہیں کرنے والے؟ اچھا، بڑھاپے میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ بیمار ہوئے. بے شمار لوگ جب اپنے 60 پلس میں چلے جاتے ہیں تو 60 پلس میں بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اکثر ہم جوانی میں سنا کرتے تھے کہ وہ جی بزرگ جو ہیں، الحمدللہ میرے مالک نے مجھے بچایا کہ ان کے ساتھ اب بڑھاپا آ گیا ہے تو بیماریوں کا دوائیوں کا ایک ڈبہ بھی ساتھ ہے. تو اس عمر کے حصے میں بیماریاں تو آتی ہیں. زندگی موت کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں. یہاں بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں بھی پتہ کیا ہوتا ہے، جب 2 نیوز لگتی ہے نا، صحت خراب ہے تو یہ تو صحت خراب کی خبریں میچور ہو گئی ہے نا، تو وہ ہلکے سے ابھی ایکسپلور نہیں کیا ہوتا، اس کی خبر نہیں بنائی ہوتی. تو یہاں بھی مستقبل شناسی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی ان کو صحت کا مسئلہ درپیش ہے. موسم کی طرح بادل آ رہے ہو تو کہیں بارش ہوگی. اچھا، یہاں بھی میں بتاؤں کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ جو پیش گوئی کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے بارش کی پیش گوئی کی جاتی ہے، اس کا تعلق بھی اسٹرالوجی سے نہیں
بلکہ یہ اس کو سائنسدان نہیں میٹرولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. ہاں جی ہاں جی. اور یہ میٹرولوجسٹ جو ہے یہ انڈر ایکسپیریمنٹ ہے. اس کو آپ مشاہدے کی منزل کہہ سکتے ہیں, سائنس نہیں کہہ سکتے. پھر آگے چلتے ہیں, وہ علم غیب. علم غیب کی تشریح کیا ہے میرے نقطۂ نظر سے, کمی بیشی میرا مالک مجھے معاف کرے گا, ہر وہ بعد از تحقیق مارز وجود میں آنے والی چیز جس کے نفع نقصان اور اس کو بعد از ایکسپیریمنٹ پروڈکٹ کا درجہ حاصل ہو جائے تو وہ صیغہ علم الغیب میں نہیں رہتی. کیوں؟ زمین و آسمان میں بے شمار اللہ پاک نے رونقیں رکھیں اور زمین میں خزانے دفن کیے اور بندے کو حکم کیا, بار بار قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ پاک تحقیق کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو بعد از تحقیق مارز وجود میں نفع نقصان کے حوالے میں جو جانچ پڑتال کے بعد آ جاتی ہیں وہ علم غیب کا حصہ نہیں رہتی. واللہ علم بالصواب. نہ صرف تحقیق کا بلکہ مسخر کرنے کا کہا گیا. جی ہاں بالکل, ایگری ود یو. اچھا, علی امین گنڈا پور کے بارے میں بتائیے. ان کو بڑا شوق چڑھا ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کو سنبھالے, آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا ہے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جب یوں کر کے ہاتھ دیکھیں گی نا تو میں نہیں دیکھ رہی. اچھا چلیں, کبھی غور فرمائیے گا تو میں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. انگوٹھا ان کا کافی لمبا ہے. جب سارے کے سارے ابھار نمایاں اور انگوٹھا لمبا ہو تو ان کے اندر محال لیڈرشپ کی کوالٹی جو موجود ہوتی ہے وہ تو پائی جاتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مقدر کی لکیر میں کوئی بہت بڑی لیڈرشپ لکھی ہے کہ وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں. وہ نہیں لکھی نظر آتی. واللہ علم بالصواب. کس طرح سے پیر صابر صاحب, میں ہوٹل منصور میں ٹھہرا ہوا تھا پشاور, تو روٹین میں یوں ہی آئے, سیدھے سادے سے بندے ہیں, کوئی اتنی ان کی کوالیفیکیشن بھی ہائی کوالیفیکیشن نہیں. تو میں نے ان کے ہاتھ دیکھے تو میں نے کہا صابر شاہ صاحب سے, جناب آپ تو چیف منسٹر یا وفاقی وزیر بن جائیں گے. اچھا. وہ کہنے لگے نہیں یار, ہم ان کا بھی دربار سلسلہ ہے. یوں کر کے حالات بنے, ان ہوئے اور چیف منسٹر NWFP. مقدر, خواہش اور صلاحیت, یہ تینوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا. اگر صلاحیت کی بنیاد پر ہی سارے کا سارا دار و مدار ہوتا تو مقدر کو کوئی حیثیت حاصل نہ ہوتی. اللہ کی مرضی نہ شامل ہوتی بیچ میں, کہہ سکتے ہیں نا. صلاحیت جو ہے یہ بھی مقدر سے ملتی ہے. اب مقدر سے کیا کسی بڑے عہدے پر بھی فائز ہونا لکھا ہے یا نہیں, اگلے ہاتھوں پر سائنس دیکھتے ہیں. اگر ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ اس عہدہ اقتدار پر براجمان ہو جائیں گے, اگر نہ ہوں تو پھر نہیں. واللہ علم بالصواب. اچھا, بشرا بی بی سے آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کوئی آپ کو پیغام نہیں دیا؟ اچھا, یہ جو پیر ہوتے ہیں نا, میں آپ کو کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ دوسرا پرچہ کٹے آپ اگلی پیشن گوئی بھی ابھی کر دیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اگلی پیشگوئی کروں, میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ بشرا بی بی ابھی تک اس کھیل میں مکمل طور پر ان ہیں. ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ بے شمار لوگوں نے باقاعدگی سے ان کے پروگرام سب کے اٹھا کے دیکھ لیں, 2023 میں طلاق کروا دی تھی. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنے گی, تو میں نے باقاعدگی سے اپنا ایک جو بیانیہ بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ اب کہ وہ وفا کریں گی, تو لفظ ہے کہ اب کہ وہ جیل میں بھی وفا کریں گی. اچھا, پہلی بات, اور یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ لفظ میں بول رہا ہوں جیل میں بھی وفا کرے گی. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. اب آپ کا جو سوال ہے اس میں جادو ٹونے کی بنیاد پر تو وہ پرائم منسٹر نہیں بنا سکی, میں نہیں مانتا. تو ان کی قیاد و بند کے حوالے سے
کیا کر لیں گی، میں نہیں مانتا. پھر آپ اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کوئی پیغام نہیں بھجوایا آپ کو؟ مجھے پیغام اس لیے نہیں بھجائیں گی کہ جب وہ پہلے سے یہ ثابت کر چکی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر میرے کہنے پہ بنے، تو وہ میرے سے کبھی بھی تعلق میں نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں آئیں گی کہ ان کی پیری فقیری کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اچھا. اب وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کی پیری فقیری کو خطرہ لاحق ہو. اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ اپنی پیش گوئی پہلے ہی کر دیں. میں پیش گوئی اس لیے نہیں کر رہا یا کرتا ہوں جتنی کرنے کا میرے پہ وہ ذمہ داری ہے. لیکن کبھی بھی پیر جو ہوتا ہے نا، میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، کسی پیر کو برا نہ لگے، یہ دل سے تھوڑے سے ہولے ہوتے ہیں اور انہوں نے تو ایک طریقہ کار بنایا ہوتا ہے کہ اپنا ایک سلسلے کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بی ایک پوری بحیثیت پیر خانہ چلاتی رہی ہیں. ہاں جی. اب اس پیر خانے میں کسی پامس کو تو داخل نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی پیش گوئی کے نتیجے میں خاصا پرائم منسٹر بنے. ایک بار تو بلایا تھا نا آپ کا. بلایا نہیں، میں بھی اپنی مرضی کا پامسٹ ہوں جی. تشریف لائی تھی اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. باقاعدگی سے تشریف لائی تھی میرے آفس. جی. آپ نے تو دیکھے نا ان کا ہاتھ سے جو لکیریں دیکھی، مقدر پڑھ کے بتایا اور وہ اپنی کوشش کرتی رہی. پھر آپ کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ ان کو جانا چاہیے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ باقاعدگی سے یہاں سے تھوڑی سی آج بات فائزہ آپ کے پروگرام میں ڈال دیتا ہوں جو ابھی تک نہیں کی گئی. ان کے بھی کوئی جو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے مرشد خانہ ہیں. اچھا. پہلے وہ تشریف لائے تھے. اچھا. اب مائی اوپینین کہ چونکہ ان سے بھی میری 2 دفعہ ملاقات ہو چکی تھی، تو پھر بی سے کہا گیا ہوگا کہ اس سے ٹائم لے کر جاؤ اور پوچھو کہ یہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں کہ یہ نہیں بن رہے. اچھا. اور جب باقاعدگی سے انہیں یقین دلوایا گیا کہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی. اچھا. عمر ایوب کے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ عمر ایوب کے پہلے سے ہی ایک ان کی طریقہ کار دیکھ لیں کہ پالیٹکس کس طرح سے کرتے ہیں. تو کل بھی وہ عمر ایوب خان تھے، آج بھی وہ عمر ایوب خان ہیں. مجھے یہ بتائیں وکیلوں کے ہاتھوں میں وکالت کی لکیر نہیں ہے؟ کیوں نہیں چھڑا پا رہے عمران خان کو؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ عمران خان جب خود پرائم منسٹر تھے نا، تو ان کا بھی ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا. انہوں نے جو اپنا وزیر قانون رکھا ہوا تھا نا، تو تاریخ پیشی کے لیے جانا ہوتا تھا، ریزائن کرو. اچھا. تاریخ پیشی بھگتی، تاریخ پیشی بھگتنے کے بعد پھر وہ حلف لو. میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ یار بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3,86,000 رجسٹرڈ وکلا ہیں، کیا پیش ہونے کے لیے آپ کا وزیر قانون ہی رہ گیا؟ تو وکلا کی تو یہ صورتحال ہے کہ یہ 3,86,000 وکلا تو ہیں، ان میں بہت انتہائی قابل ترین وکلا بھی ہیں. تو چونکہ ہم شروع میں لفظ ایک استعمال کر چکے، وہ لوگ سن چکے، اب دوبارہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ بار بار کرنے سے لوگ چڑ جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا، بلاول کی شادی کا تو میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں. اب میں آپ سے پوچھنے کی بجائے بلاول کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ مہربانی آپ شادی کر لیں. کیا کہتی ہیں ان کی لکیریں اب؟ اچھا، بلاول کے ہاتھوں میں لکیروں کی جب بات کرتی ہیں تو شادی جو ہے نا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم باقاعدگی سے اس پر پورا پروگرام ایک کیا ہے کہ شادی جو ہے یہ تقدیر معلق ہے، تقدیر مقید نہیں. اور آپ کے پروگرام میں یہ میں کہہ کے گیا ہوں کہ یہ تقدیر معلق ہے. اللہ پاک نے انسان کو اس پر قادر کیا، پورا اختیار دیا ہوا، جس کی 2 نشانیاں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر شادی کر لیتا ہے تو چونکہ اللہ پاک نے اس کو اختیار بخشا، تو پھر محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی تو وہ ڈیورس کر سکتا ہے. اگر ڈیورس کرنے کے بعد پھر بھی محسوس کرتا ہے، بندہ ہے نا، غلطی کا پتلا ہے، تو میں نے غلطی کر لی، تو وہ رجوع کر سکتا ہے. اسی طرح سے عورت اگر کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو شادی کرنے کے بعد محسوس کرتی ہے کہ میں یہ غلطی کر چکی، تو وہ خلا لے سکتی ہے. اگر خلا کے بعد پھر محسوس کرتی ہے کہ نہیں میں غلطی کر بیٹھی،
تو پھر وہ صلح کر سکتی ہے, پورا مارجن ہے اس کے پاس. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا, ان کا تعلق بنیادی طور پر تقدیر معلق سے ہے. شادی کرنا پڑتی ہے, رشتہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. سونی کڑی منڈے نو تے منڈے کڑی نو سونا منڈا لبنا پیندا ہے. جیڑا لوکی کہتے رہے نا رشتے گھر بیٹھے آ جان گے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں دہلی میں ان جو اسٹرالوجر ہے نا, ان سے کہا کہ کتنا ظلم کرتے ہیں آپ. لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ 60 میں ہو, 2.5 سال آگے جانا پڑے گا, 5 سال آگے جانا پڑے گا, 7.5 سال جانا پڑے گا آگے. 60 نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں پچھلے 40-45 سال سے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے. یہ 2.5, 5 اور 7.5 کا بیڈ پیریڈ کہیں نہیں بنتا. اگر کہیں بنتا ہے تو 7, 1, 2, 4 ہاتھوں میں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے 60 نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عورتوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ جب استعمال کرتے ہیں 60 پھر اس کے بعد باقاعدگی سے یہ تقدیر معلق کا حصہ ہے. اپنی بیٹیوں کی شادی میچ میکر سے کرواتے ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں گھر میں بٹھائے. میں نے یہاں بھی جو اس علم و فن سے متعلق ہے میرے ساتھ آ کر سٹیج پر بیٹھ جائیں, قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی میچ میکر کے تھرو کرواتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کو 1-1 سال کا ٹائم دے کر 40-40 سال کی بنا دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں کو تھوڑا سا. اس میں تو میں ان سے بنتی کر سکتا ہوں واللہ عالم بالصواب. تو بلاول صاحب آپ سے بھی بنتی ہے جناب, بہت بڑے ہو گئے ہو, ہنتے بیاہ کر لو. سن لیں گے اب تو وہ ضرور. اچھا, شادی کی تو آپ نے بات کی کہ یہ اپنے ہاتھ میں تقدیر معلق ہے. جی. طلاق کا کیا سین ہوتا ہے؟ طلاق بھی تقدیر معلق ہے. میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ازدواج ہے نا, اس کا تعلق تقدیر معلق سے ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے 20 سال وہ رشتہ جو رشتہ ازدواج ہوتا ہے وہ کسی سے منسلک رکھا اور 4 بول نکاح کے نہیں پڑھائے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں جی شادی ہوئی. اور ایک نے شادی کر لی تو 20 سال ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھا, تو کیا کہیں گے؟ وہ پیپر سائن کیے تھے, شادی کی ہے جی. یہ شادی کا سلسلہ جو ہے یہ تقدیر معلق سے ہے. اور تقدیر معلق کو کسی ایک پروگرام پہ اسپیشلی آپ ڈسکس کروانے کے لیے رکھ لیجئے گا. ضرور. پھر میں چیزیں 1 by 1 ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا اور ساری چیزیں کھل کر باہر آ جائیں گی اور سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ تقدیر معلق میں آنے والی جو چیزیں ہیں یہ اللہ پاک نے جو 99 نیمز آف اللہ ہے, چونکہ تمام مخلوق میں انسان کو اپنا زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا, بالکل, تو خلیفے کو ہر وہ چیز عطا کی جاتی ہے جو خود میں ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے ماسوائے اللہ کے کوئی میننگز نہیں ہیں. تو 99 نیمز آف اللہ جو ہیں وہ تمام صفات جو ہیں حضرت انسان کو عطا فرمائیں, جس میں بہت بڑی صفت جو ہے وہ خلق کرنے کی ہے, تخلیق کرنے کی ہے. یہی وجہ ہے, مصور بھی ہے, خالق بھی ہے, ہر ایک چیز ہے. 99 نیمز آف اللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ انسان کو عطا فرمائیں. لیکن یہاں یہ بات نہیں بھول لیں, کیا مقدر کا خالق خدا ہے, بے شک, تو اس کے دونوں پاس کامل ہے نا, ہمارے پاس ناقص ہے. دونوں تقدیروں کا بھی جو قادر ہے وہ میرا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن انسان کو بھی تقدیر پر قادر کیا, جو قادر کیا وہ اپنے نائب کو جتنا تقدیر پر قادر کیا جاتا ہے وہ کیا, اور خلق کی جو تخلیق کرنے کی قوت عطا کی یہ پورے جہان سے منفرد بناتی ہے. واللہ عالم بالصواب. بے شک. اچھا, اب میرے پوڈ کاسٹ سے چلو اتنا تو ہوگا کہ لوگ اب اپنے ہاتھوں میں شادی اور طلاقوں کی جو ہے وہ لکیریں نہیں ڈھونڈیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ڈھونڈنی بھی نہیں چاہیے. بالکل. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ خلا کے بعد صلح اور طلاق کے بعد رجوع. اگر یہ ہو سکے تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہو سکے تو پھر اس کے لیے ڈائیورسی کے لیے دوسری شادی کی باقاعدگی سے عورت کو اور مرد کو اگر ایک رکھنے کے بعد
اس سے اتنی نہیں بنتی یا وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا تو دوسری بھی کر سکتا ہے, تیسری بھی کر سکتا ہے, چوتھی بھی کر سکتا ہے. اللہ پاک نے باقاعدگی سے یہ دیکھے نا تقدیر معلق کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا ہے انسان کو. جہاں حضرت انسان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اسے تقدیر مقید کہتے ہیں. مثال کے طور پر زندگی موت نہیں, زندگی موت تو بعد کی بات کریں گے. نماز, اچھا نماز پڑھنی ہے اور اس کی قضا 100 سال کے بعد بھی ادا ہو سکتی ہے, جو شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. یہ باقاعدگی سے نماز جو ادا نہیں کی گئی اس کی قضا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے, اور اس کی ادا کرنا ضروری ہے. نہیں بات سمجھے؟ اس سے دوبارہ جب رجوع کیا جاتا ہے تو اس کی ادا کرنا ضروری ہے. اب یہ تقدیر مقید میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو سملر ہوں گی 19-20 کے فرق سے. تو اس میں لفظ مسٹیک جو ہے نا وہ حضرت انسان کو تھوڑا سا باقاعدگی سے ریلیکس کرنے کے لیے دیا گیا. اب ہر وہ چیز جس طرح سے پہلے آپ نے کہا کہ زندگی موت, کل کو اگر فن شناسی یا کسی مستقبل شناسی کے علوم و فنون میں اس کی تحقیق ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حضرت انسان بہت بڑا آدمی بن گیا. کیونکہ آج کل کینسر کے بعد باقاعدہ مریض سے کہا جا سکتا ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹر کہ اتنی دیر زندہ رہے گا. اللہ پاک نے یہ جو ایک لفظ میں بتاتا ہوں یہاں, یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ وہ قضا اور قضا کے بعد ادا بھی کر سکتا ہے. ادا کے بعد ایک جملہ ہے جس کی بنیاد پر حضرت انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ اللہ بخشن ہار ہے, اللہ گناہ بخش دے گا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے اور اللہ گناہ بخش دے گا. اچھا, اللہ جرم معاف نہیں کرتا. تو یہ جب ایک دوسرے کا دل توڑا ہے تو اس کو سوری کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تیسرا آ گیا. اب تیسرے کی معافی جو ہے یہ باقاعدگی سے اسے اس وقت ملے گی جس وقت وہ خود معاف کرے گا. جیسے قتل کرنے پر خون بہا یا دیت ہوتا ہے, بالکل کسی بھی صورت جرم کی معافی نہیں ہے, گناہ کی معافی ہے. اور ہر وہ گناہ جو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے وہ تقدیر معلق میں بھی آتا ہے تو وہ گناہ میں چلا جائے گا, اور وہ تقدیر جو مقید میں آتے ہیں ان کی معافی نہیں ہے. اس معافی میں باقاعدہ ایک جرم کی صورتحال شامل ہو جائے گی. واللہ عالم بالصواب. بہت شکریہ صادق صاحب, اس پہ انشاءاللہ ایک اور پروگرام رکھیں گے, اور نیو لاز آف پالمسٹری کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھوں گی بھی اور آپ سے اس پر جو ہے وہ تبصرہ بھی کروں گی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.